اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، محمد طاہر اقبال اسماء الحسنہ فورم سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج میں سلسلہ اعمال غزوہ ہند کے نام سے آپ کے سامنے اپنی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میری یہ ویڈیو بیسیکلی عوام الناس کے لیے ہے اور یہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصے میں آپ کو کچھ معلومات دوں گا اور دوسرے حصے میں آپ کو غزوہ ہند میں روحانی طور پہ شامل ہونے کے لیے کچھ اعمال تعلیم کروں گا۔ امید ہے آپ دونوں حصے دیکھنا نہیں بھولیں گے۔ تو آتے ہیں غزوہ ہند کی طرف۔ غزوہ ہند ایک ایسی ٹرم ہے، ایک ایسی اصطلاح ہے جسے ہر بندے نے سن بھی رکھا ہے، دیکھ بھی رکھے ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز دستیاب ہیں، لیکن ہمارا یہ موضوع اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک اچھوتا ترین موضوع ہے۔ اسے اس سے پہلے اس طرح سے یوٹیوب پہ یا کسی بھی اور فورم پہ ٹچ نہیں کیا گیا۔ غزوہ ہند ایک ایسا مارکہ ہے جو کفر و اسلام کے بیچ میں چل رہا ہے، اور بلا شبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس کی بشارت بھی دی اور اس میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دی۔ دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور فاروقی، دور عثمانی اور دور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور اسی طرح دیگر ادوار میں بھی، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام نے بلا شبہ غزوہ ہند میں حصہ لیا اور اپنے حصے کا کام کیا۔ غزوہ ہند کے تحت صحابہ کرام نے ہند میں بہت سارے لشکر بھیجے جنہوں نے آ کر ہندوستان میں بہت ساری فتوحات اپنے نام کی۔ اسی طرح محمد بن قاسم کا جو لشکر آیا راجہ داہر کے خلاف، اس نے بھی ایک مثبت کردار ادا کیا اور عالم اسلام کے دروازے ہندوستان کے اندر کھول دیے۔ اسی طرح کبھی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی سلطان محمد غوری، اور اسی طرح دیگر بہت سارے سلاطین تشریف لائے اور انہوں نے عالم اسلام کی خدمت میں اور غزوہ ہند میں اپنا کردار ادا کیا۔ غزوہ ہند کوئی ایک مخصوص جنگ نہیں ہے جسے آپ یہ سمجھیں کہ ایک جنگ ہوگی اور بس وہ کچھ عرصہ ہوگی اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک تسلسل ہے جو دور صحابہ سے چل رہا ہے، اس کے بعد دور تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر اسی طرح دیگر اولیاء اللہ تشریف لائے اور انہوں نے غزوہ ہند میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج کے دور میں بھی غزوہ ہند لڑا جا رہا ہے۔ عالم اسلام میں بہت ساری قوتیں موجود ہیں جو کفار کا ہر فورم پہ مقابلہ کر رہی ہیں۔ یہ مقابلہ بری، بحری اور فضائی افواج کی صورت میں بھی ہے، یہ ریاستی اداروں کی صورت میں بھی ہے، یہ خفیہ ایجنسیوں کی صورت میں بھی ہے، اور یہی سلسلہ اولیاء اللہ، رجال الغیب، عاملین اور کاملین کی صورت میں بھی موجود ہے۔ آج ہماری روحانی قوتیں کفار کی، اہل ہنود، اہل یہود اور اہل نصارہ کی روحانی قوتوں کا ہر فورم پہ غزوہ ہند کے تحت مقابلہ کر رہی ہیں۔ تو اے عوام الناس، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ روحانی طور پہ غزوہ ہند میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے اور اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دلائیں، کیونکہ یہ وہ غزوہ ہے جس کی بشارت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال اکٹھا کر کے آخری دم تک اس تیاری میں رہے کہ غزوہ ہند شروع ہو اور میں اس میں حصہ لوں، مگر آپ کو اس کا وقت نہیں مل سکا، آپ کی زندگی نے اس کی اجازت آپ کو نہیں دی۔ تو اس میں آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ان اعمال کو بجا لانا ہے جو اعمال میں آپ کو تعلیم کروں گا۔ اگر آپ نے ان اعمال کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ تو انشاءاللہ ان اعمال کے ذریعے ایسی انرجیز جنریٹ ہوں گی جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی عالم اسلام کو اور غزوہ ہند کو فتوحات سے دوچار کر دیں گی انشاءاللہ، اور آپ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا اجر پائیں گے۔ اس دنیا میں آسانیوں کی صورت میں، آسائشوں کی صورت میں، غلبہ اسلام کی صورت میں، مسلمانوں کی آسانیوں کی صورت میں، مسلم ممالک کی حفاظت کی صورت میں آپ اس کا اجر پائیں گے۔